معزز و محترم قارئین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کل میں مولا علی علیہ السلام کے فیصلے آپ کی خدمت میں پہنچا رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں، کیونکہ ایسے فیصلے کسی نے نہیں کیے جتنے عظیم فیصلے حضرت علی علیہ السلام نے حل کیے اور لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ اور وہ فیصلے حضرت نے تینوں خلفاء کے دور میں حل کیے، یعنی تینوں خلفاء کی موجودگی میں حل کیے۔ کچھ فیصلے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں مولا نے حل فرمائے، کچھ فیصلے حضرت عمر فاروق کے دور میں حل کیے، کچھ فیصلے خلیفہ ثالث حضرت عثمان کے دور میں بھی مولا نے حل کیے۔ یہ جو میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، یہ فیصلہ اس دور کا ہے جب خلافت ثانی چل رہی تھی، یعنی حضرت عمر کا دور چل رہا تھا۔ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک غلام کو پیش کیا گیا جس نے اپنے آقا کو قتل کیا ہوا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا واقعی تو نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے، تو اس نے اقرار کر لیا، اقبال جرم کر لیا کہ میں نے واقعی اپنے آقا کو قتل کیا ہے، جس پر حضرت عمر فاروق نے اسے سنسار کرنے کا حکم دیا۔ اور لکھتے ہیں کہ جب اسے سنسار کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے تو اتفاق سے حضرت علی علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ دربار خلافت سے اس آدمی کو موت کی سزا ہو چکی ہے، تو آپ نے ملزم سے پوچھا کیا تم سے خلیفہ نے آقا کے قتل کی وجہ بھی دریافت کی یا نہیں؟ تو اس نے اس بات کا جواب نفی میں دیا، یعنی اس نے نفی میں سر ہلایا کہ مجھ سے وجہ نہیں پوچھی گئی، صرف یہی پوچھا گیا کہ تو نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے۔ میں نے کہا آقا کو میں نے قتل کیا ہے، لیکن انہوں نے یہ نہ پوچھا کہ وجہ کیا تھی، کیوں قتل کیا۔ تو مولا نے فرمایا اسے واپس لے چلو۔ آپ اسے دربار خلافت میں لے کے آئے اور حضرت عمر سے یہی سوال کیا کہ آپ نے اس سے وجہ کیوں نہیں پوچھی جس وجہ کی بنا پر اس نے اپنے سردار کو، اپنے آقا کو، اپنے مالک کو قتل کیا۔ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ کیونکہ اس نے اقبال جرم کر لیا تھا، یعنی ہم نے پوچھا کہ تو نے اپنے آقا کو قتل کیا، تو اس نے کہا میں نے کیا۔ وجہ اس لیے ہم نے نہیں پوچھی کہ اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا تھا۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے اس قاتل سے اپنے آقا کے قتل کی وجہ پوچھی، تو اس نے بتایا مولا میرا جو سردار تھا، میرا جو آقا تھا، میرا جو مالک تھا، وہ ایک دن شراب کے نشہ میں بد مست تھا اور اس نے بری نیت سے مجھے دبوچنا چاہا، یعنی عجیب و غریب اس سے میں نے حرکت دیکھی، وہ میرے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا تھا، وہ میرے ساتھ بد کرداری کرنا چاہتا تھا، بدکاری کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کوشش کی، اپنی طاقت استعمال کی، مدافعت کرنے کی کوشش کی، لیکن جب میں نے دیکھا کہ وہ اپنے ارادہ سے باز نہیں آ رہا تو میں نے اسے قتل کر دیا۔ تو حضرت نے فرمایا اسے قتل نہ کریں۔ حضرت عمر کی جانب دیکھ کر فرمایا اس کو قتل نہ کریں، بلکہ اس کو 3 دن قید رکھیں، چوتھے دن اس کے بیان کی تصدیق کرنے کے بعد اپنا حکم صادر فرمائیں۔ اور لکھتے ہیں کہ 3 دن بعد جب دربار خلافت میں قاتل کو بھی لے آئے
اور حضرت علی علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ جب قاتل سامنے آیا تو آپ نے فرمایا کہ مدینہ کے تمام لوگوں میں منادی کرا دیں کہ وہ سب قبرستان میں جمع ہوں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ سبحان اللہ، مولا کی عظمت کو لاکھوں سلام۔ قبرستان میں جب سب گئے تو قاتل نے کہا یہ میرے آقا کی قبر ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے قبر کو کھودنے کا حکم دیا۔ جب قبر کو کھودا گیا تو قبر میں سوائے کفن کے کچھ موجود نہ تھا۔ لکھتے ہیں آپ نے 2 مرتبہ صدائے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور لوگوں کی جانب دیکھ کر فرمایا الحمدللہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی واقعہ کی خبر دینے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلط فرمایا کہ اس فعل کے مرتکب کو 3 دن سے زیادہ اپنی قبر میں نہیں رہنے دیا جاتا، بلکہ اس کے جسم کو خطہ لوط میں پہنچا دیا جاتا ہے اور قیامت کے دن انہی کے ساتھ یعنی لوط کی قوم کے ساتھ محشور ہوگا جو اس فعل بد کی وجہ سے عذاب الہی میں مبتلا ہوا تھا۔ اور مولا نے فرمایا یہ جوان بے قصور ہے، اس کے بیان کی تصدیق ہو گئی ہے، لہٰذا اسے آزاد کر دو۔ اس نے اپنی ناموس کو بچانے کے لیے یہ کام کیا۔